बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह करे कि आप सब ठीक ठाक व खैर वाफियत हों। उन तमाम इलाकों से उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत सारा प्यार और सलाम, जो न सिर्फ मेरे साथ ज्वाइन करते हैं बल्कि अपने तासुरात भी देते हैं। इससे पहले मैं आज अपने मौजू पर जाऊं, चंद मिनट्स में आपके लूँ। एक बात मैं यहाँ पर तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप लोग तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, अगर कहीं पर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, ऑलवेज़ मैंने आपको खैर मकदम किया है, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जो लोग गाली गलौज करते हैं, कल भी 2 से 3 वीडियोज़ हमने डाली और उस पर जिस हिसाब से कमेंट्स किए गए, जिस हिसाब से जो बकवास की गई और माँ बहन तक की गालियाँ कुछ लोग, और इनफैक्ट ये चंद ऐसे बदतमीज़ और बदकिरदार लोग होते हैं हमारे दाएं बाएं, बहुत सारे लोगों के जिनके कल कमेंट्स आए। साइबर पुलिस को हमने जो अकाउंट्स थी, डिटेल्स थी, वो सारी निकाली। अब कितने फेक हैं कितने सही हैं ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन जब आपको तनकीद करनी है, आपको हमारी किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, अगर फैक्ट से कहीं हम हट रहे हैं, कहीं हम गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है कि दिशा और दशा दोनों में फ़र्क है, तो ज़रूर आप तनकीद कीजिएगा। मैंने कभी भी उसके लिए नहीं रोका, ना हम रोकेंगे। हमेशा से तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन गाली गलौज से बचिए, और जो गाली गलौज करेंगे फिर अगर वो ये सोचें कि यहाँ से हम नरमी से पेश आएंगे, तो फिर ऐसा बहुत कम होगा। और किसी के घर तक, और यहाँ तक के कमेंट सेक्शन में एक शख्स ने दूसरे शख्स को भी, दूसरे व्यूअर्स को भी गाली दी, तो वो नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती कि ऐसे लोग मेरी लिस्ट में हैं। बहरहाल चंद मिनट में आपके लूँगा, और बात सिर्फ इतनी बतानी है आपको कि सैयद अली शाह गिलानी सितंबर के महीने में ही पैदा हुए, सितंबर के महीने में ही इस दुनिया से चले गए। 1929 से 2021 तक का जो सफ़र उनका था वो तकरीबन 91 साल बनता है, और इस दुनिया से वो चल बसे 1 सितंबर 2021 को। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैयद अली शाह गिलानी, जिनको आज याद किया जाएगा, थोड़ी देर बाद जब इजलास लगेगा या थोड़ी देर बाद दूसरा सेशन जब होगा, तो 29 सितंबर 1929 को शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में पैदा होने वाले और 2 बार के रुकने असेंबली सैयद अली शाह गिलानी को याद किया जाएगा। आज दरअसल एक मातमी करारदाद आएगी, तो जो लोग रात से सवालात पूछ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे दूं कि जितने भी अराकीन असेंबली होते हैं जो जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के अराकीन रहे हैं, उन तमाम को याद किया जाता है। मैं नाम पढ़कर फटाफट से सुना दूं और उसके बाद में गिलानी साहब के ताल्लुक से 2-3 बातें कहूँगा। ऑर्बिटरी रेफरेंसेस जो होंगे आज, यानी आज जो पैनल ऑफ चेयरमैन हैं, ऑनरेबल स्पीकर हैं, वो तमाम पैनल ऑफ चेयरमैन का नाम भी आज वो लेंगे। और थोड़ी देर बाद जब ये इजलास शुरू होगा तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज का जो दिन भर जो हिकमत अमली है उसमें प्रणब मुखर्जी, जो साबिक सदर थे हिंदुस्तान के, वो इस दुनिया में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनको याद किया जाएगा। इसके अलावा सोमनाथ चटर्जी को याद किया जाएगा, एक्स स्पीकर लोकसभा के जगमोहन मल्होत्रा को याद किया जाएगा, गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के रहे हैं चमन लाल गुप्ता, एक्स यूनियन मिनिस्टर, पी नमग्याल, एक्स यूनियन मिनिस्टर, अब्दुल रशीद डार, इसके अलावा मियाँ बशीर अहमद, इसके अलावा मदन लाल शर्मा, मोहम्मद शरीफ नियाज, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, ठाकुर रणधीर सिंह, अब्दुल गनी मीर, रफ़ीक हुसैन खान, तोकदान रिम्पूचे, गुलाम कादिर मीर, काजी मोहम्मद अफजल, देवेंद्र सिंह राणा, प्रोफेसर भीम सिंह, कृष्णदेव सेठी, मोहम्मद यासीन, हाजी अब्दुल अजीज़ परे, मिस्टर रजपाल सिंह, आई थिंक रजपाल होगा तो रजपाल लिखा गया है। इसके अलावा सैयद अली शाह गिलानी, मोहम्मद शफ़ी खान, अब्दुल वहीद खान, गुलाम कादिर भट्ट, अब्दुल अजीज़ परे, गुलाम रसूल बाहर, और भी बहुत सारे नाम। तो सैयद अली शाह गिलानी का नाम भी इसमें है, जो एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, उससे पहले एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहे, जमात इस्लामी के टिकट से 72 और 77 में चुनाव भी लड़ा, जीते, 1983 में हारे, 87 में भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जीते, और जो एक रिगिंग का आज तक इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथियों पर लगता आया है, उसमें कहा गया कि उनको गायब कर दिया गया है। चेयरपर्सन ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साल 2003 से 29 जून 2020 तक रहे।
اور آپ سب جانتے ہیں کہ بعد میں مسرت عالم عبوری صدر بنائے گئے، لیکن ان کا بھی کام زیادہ تک نہیں چلا کیونکہ جیلوں تک بات پہنچ گئی۔ اور 1972 سے 77 میں بھی دفتر میں رہے، بطور ایم ایل اے سوپور سے جیت کر آئے تھے، 1977 سے 82 تک بھی، اور اس کے علاوہ 87 سے 90 تک بھی وہ ایم ایل اے بنے، یعنی 3 بار کے رکن اسمبلی آج پھر سے یاد کیے جائیں گے۔ جن لوگوں کو شک و شبہات ہیں یہ اس اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، باقی جو پاکستان کو لے کر ان کی سوچ یا جو حالانکہ اس کے خلاف ہم بھی تھے، کیونکہ یہ وہ ایک وجہ بھی تھی کہ جموں کشمیر کے اندر بندوق اور جتنا آپ ملٹنسی جموں کشمیر کے اندر پھیلتے ہوئے یہ جو تشدد خون خرابہ گزشتہ 40 برسوں میں دیکھا، جس میں جتنا ذمہ دار نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کو ٹھہرایا جاتا ہے، اتنی ذمہ دار حریت کانفرنس بھی ہے، جس نے بیک ٹو بیک گروپس بنائے۔ سال 2006 آتے آتے میر وائز صاحب ان سے الگ ہو گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کا رول نہ رہا ہو جموں کشمیر میں پالیٹکس میں، ایکٹیو جو رہا یا انیکٹیو بھی تھا، انڈائریکٹلی وہ ایکٹیو تھا، نقصان انہیں پہنچایا۔ اور جو لوگ مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حریت کانفرنس بھی پاکستان کے اندر، پاکستان کا کشمیر کے اندر ایجنڈے کو مضبوط بنانے میں، اس کو فروغ دینے میں حریت کانفرنس کا جو ہسٹورینز یا مورخین یا اتہاس کار اپنی بات لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کام چلتا رہا۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے گیلانی جو 1993 میں بنی، چیئرمین 1988 سے 2000 تک رہے، 2003 میں اپنا فیکشن انہوں نے بنایا، تحریک حریت پارٹی 2004، اور اس کے بعد گیلانی والا جو فیکشن تھا، جیسے میں نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق صاحب الگ ہو گئے، کچھ اندرونی ناراضگیاں رہی، اور گیلانی نے مارچ 2018 تک ذمہ داریاں سنبھالی رکھیں اے پی ایچ سی کی، اور اس کے بعد 2020 میں انہوں نے اس فیکشن کو بھی چھوڑ دیا۔ جماعت اسلامی کے ممبر تھے 1993 کے بعد، سگنیفیکنٹ جو لیڈرز جموں کشمیر کے اندر ہمیشہ کہیں گے ان میں تھے، یا دبدبا جن لیڈران کا تھا، بات میں جن کے اثر ہوتا تھا۔ 3 ٹائم کے ایم ایل اے سوپور کانسٹیٹوئنسی سے جماعت اسلامی کی ٹکٹ پر 1972، 77 اور 1987 سے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ جو پاکستان والی سوچ ہے یہ گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ان کے ذہن میں آئی، دراصل کہا جاتا ہے کہ زوری منز، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، زوری منز ایک گاؤں ہے بانڈی پورہ کے اندر جہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور بعد میں یہ شفٹ نارتھ کی طرف دوسرے ایریا میں ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب کوئی اتنے امیر نہیں تھے، لیکن خود انہوں نے زندگی میں کافی محنت کی تھی، اور انہوں نے سوپور کے اندر بھی پڑھا، اور اس کے بعد باقی جو تعلیم ان کی تھی وہ لاہور کے اندر جا کر کمپلیٹ کی، ایک مدرسہ جو مسجد وزیر خان کے ساتھ منسلک تھا، جس کو بعد میں اورینٹل کالج کہا گیا، اور ادیب عالم کا ایک کورس جو دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں یا جانتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے۔ بعد میں جب کشمیر آئے تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے وہ حصہ بنے، سیکریٹری رہے پارٹی یونٹ کے زوری منز میں۔ 1946 میں کوئٹ کشمیر موومنٹ جب چلی نیشنل کانفرنس سے، تب انہوں نے مولانا سعید مسعودی سے ان کے ملاقات ہوئی، جو نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے ان کو ایک نیوز پیپر تھا اخبار خدمت، اس میں ان کو بطور رپورٹر ذمہ داری دے دی، یعنی یہ کریئر کی ایک وہ شروعاتی دن تھے جب وہ سٹرگل بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کر رہے تھے۔ اور بعد میں انہوں نے ادیب فاضل کا کورس بھی کیا اردو میں، اور اسکالر معاف کیجیے گا اسکول ٹیچر کے طور پر انہوں نے نوکری حاصل کی پتھر مسجد میں، اور بعد میں رہنواری سری نگر کے اندر۔ یہاں کہتے ہیں کہ وہ سادات الدین ترابلی سے ملاقات میں آئے، جو جماعت اسلامی کے فالوور تھے، اور مولانا عبد المودودی جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرعی نظام کو لے کر بڑی ایک ہارڈ لائن ان کی ہوا کرتی تھی، کہ کہیں پر بھی چاہے آپ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں نہ ہیں، لیکن شرعی نظام کے وہ ہمیشہ سے ایک واضح موقف تھا کہ ہونا چاہیے جموں کشمیر کے اندر بھی۔ تو ان کے ساتھ ان کا جڑنا ہوا، اور کہا گیا کہ بعد میں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کی کتابیں تھیں، ان کی تصانیف تھی، ان کو پڑھنا، اور وہ ان کے ذہن پر بہت حد تک گھر کر گئے۔ رفتہ رفتہ چیزیں بدلتی چلی گئی، یعنی نیشنل کانفرنس سے اب آہستہ آہستہ حریت کانفرنس والی جو 1993 میں آ کر بالآخر فیکشن بنا، تب سید علی شاہ گیلانی اور بہت سارے ان کے ساتھی
ان کی کتاب مولانا مودودی صاحب کی کتابوں سے متاثر ہوئے اور بعد میں جا کر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جب رہے 1953 کے بعد تو تب بھی وہ اسکولوں میں جا کر لیکچرز دینے لگے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے فل فلیج ممبر 1952 میں ان کو بنا دیا گیا. 1971 میں جنرل الیکشنز میں آئے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر اور اس وقت انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کافی کہا جاتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر بات کی اور پاکستان بھی کافی دخل اس وقت دینے لگا تھا. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر 1971 میں وہ آئے اور سید احمد آغا سے وہ ہار گئے. جماعت اسلامی نے اس وقت الزامات لگائے کہ ریگنگ ہوئی ہے 1972 میں بھی. اس کے بعد سوپور سے 1972 میں آئے. پہلے 71 والا الیکشن ہارے, 72 میں جب دوبارہ ہوئی یہاں سے سیٹ وہ جیتے, پھر یہاں سے وہ 1977 میں جیتے, پھر 1983 میں. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت بڑا مشکل تھا, شیخ صاحب کی وفات ہوئی تھی تو یہ جو 87 والا الیکشن تھا تھوڑا مشکل ضرور تھا, لیکن نیشنل کانفرنس نے کیا کیا کہ ایک وہ جو سمپیتھک ووٹ تھا وہ ان کے حق میں چلا گیا اور جماعت 1975 میں بین بھی ہوئی. اس وقت عبدالاحد وکیل سے یہ ہارے بھی. تو یہ ایک وہ سلسلہ تھا, ایم ایل ایز رہے لیکن کم وقت کے لیے. اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ مفت نے جو 1987 میں پھر الیکشن لڑا, ان کے بینر تلے اس حساب سے کام ہوتا رہا. یہ چند چیزیں میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو, جہاں پر میں غلط ہوں وہاں پر کوٹ کر کے بتائیے گا بغیر کسی گالی گلوچ اور بدتمیزی کے. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ آج سید علی شاہ گیلانی کو یاد کیا جا رہا, تھوڑی دیر بعد. پولیٹیکلی ڈیفرنسز کچھ بھی ہوں لیکن بھارت کا آئین, انڈین کانسٹیٹیوشن جس کی مختلف دفعات ہیں کہ جب بھی یاد کیا جائے گا تو ان تمام ممبرز کو جو جموں کشمیر میں نمائندگی اب تک کرتے رہے ہیں, بالخصوص جو اہم ترین اراکین ہیں ان کو بھی خاص طور سے. اور دلی سے یہ شروعات ہوگی, یعنی میں نے کہا نا کہ پرنب مکھرجی, اٹل بہاری واجپئی, وہاں سے شروعات ہوگی اور یہاں تک بات پہنچے گی. تو اس چیز میں زیادہ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. ایک رول ہوتا ہے, قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, سب کو یاد کیا جائے گا. تو اسمبلی میں آج بھی ہمیں ہنگامے کے آثار لگ رہے ہیں. آپ انتظار کیجیے گا, مکمل تفصیلات اسمبلی کے حوالے سے گلستان نیوز پر آپ تک ساتھ ساتھ پہنچتی رہیں گی.